آپ نے فرمایا مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا کہتے ہیں، جب آپ نے پہلی مرتبہ یہ فرمایا ما انا بقاری، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاخذنی، پھر فرشتے نے مجھے پکڑ لیا، فغطنی، مجھے دبوچ لیا، اور اس قدر بھینچا کہ طاقت میری بس کیا کہتے ہیں برداشت سے باہر بات ہو، میری مشقت انتہا کو پہنچ گئی۔ حتی بلغ من الجہد، 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 عبارات ہیں، ٹھیک ہے؟ جہد، جہد، فاعل بھی مفعول بھی، یہ عبارات خیر عربی زبان میں اس کے مطلب بن جاتے ہیں۔ سب کا مطلب خلاصہ یہی ہے کہ آپ کے لیے اس قدر بینچا کہ آپ کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا، ناقابل برداشت حد تک آپ کو تکلیف ہوئی، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ کا وہ جہد ہے یا جہد ہے، دونوں کے معنی طاقت، مشقت اور غایت تینوں مطلب آتے ہیں، دونوں کے تینوں مطلب آتے ہیں، ٹھیک؟ آگے چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس نے مجھے اس قدر بینچا کہ میری طاقت، میرے کیا کہتے ہیں مشقت کی انتہا ہو گئی، ناقابل برداشت حد تک اس نے مجھے بینچا، فارسلنی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ فاخذنی فغطنی حتی بلغ من الجہد ثم ارسلنی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا، فقال، پھر اس نے کہا اقرا، پڑھیے، قلت، میں نے کہہ دیا ما انا بقاری، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، پھر اس نے پکڑا، پھر دوسری مرتبہ اس نے مجھے دبوچا، فغطنی حتی بلغ من الجہد، دوسری مرتبہ بھی اس قدر دبوچا کہ کیا کہتے ہیں مشقت اپنے انتہا کو پہنچ گئی، ناقابل برداشت حد تک مجھے دبوچا، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا، ثم ارسلنی فقال اقرا، پھر اس نے کہا پڑھیے، میں نے دوسری مرتبہ بھی یہی کہا ما انا بقاری، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، فاخذنی فغطنی الثالثہ، اس نے مجھے پکڑا اور تیسری مرتبہ دبوچا، بھینچا، دبایا، ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا، فقال، پھر اس نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ یہاں یہ آیات پوری نہیں ہے اس حدیث میں، اور اصل میں جو آیات اتری وہ آگے تک آئی ہیں، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم تک، چونکہ بخاری کی اس حدیث میں یہ پوری نہیں آئی تو میں نے ویسے پوری پڑھ لی۔ اب اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اقرا کا لفظ خود بولنا مقصود ہے، اقرا پڑھیے، بسم ربک، اپنے پروردگار، اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا ہے۔ کس چیز کو نہیں بتایا تاکہ پتہ چل جائے جو چیز پیدا ہوئی اسی نے پیدا کی ہے، الذی خلق، خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے لہو سے، جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ پڑھیے، وربک الاکرم، آپ کا پروردگار بہت صاحب کرم ہے، بہت کرم والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے واسطے سے اس انسان کو تعلیم دی ہے، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو انسان جانتا نہیں تھا۔ یہ اولین وحی تھی اقرا کی آیات، فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ اب یہاں ایک سوال قائم ہوتے ہیں، جواب در جواب، فلسفیانہ موشگافیاں کہ اس نے آپ کو کیوں دبایا، کیوں چھوڑا، کیوں دبایا، کیوں چھوڑا، عجیب عجیب جوابات دی جاتے ہیں۔ بھائی ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کے سامنے ظاہر مطلب یہی کہ تیسری مرتبہ دبوچنے کے بعد چھوڑا، پڑھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ہمت پیدا کر دی، آپ نے پڑھنا شروع کر دی، بات ہی ختم ہو گئی۔ بھائی یہ امور غیب کی باتیں اللہ تک رہنے دیں، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح آپ کے اندر ہمت پیدا کرنی تھی۔ بس پہلے مرتبہ کہا، آپ نے کہا میں مجھ سے پڑھنے کی ہمت نہیں، دبوچا، پھر چھوڑا، پھر دبوچا، پھر چھوڑا، تیسری مرتبہ دبوچا، پھر چھوڑا، تو اس واسطے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر وحی کو پڑھنے کی ہمت پیدا کر دی، بس اتنا کافی ہے بھائی۔ باقی فلسفیانہ موشگافیاں، پورے علم تصوف کو لے کر اس کے پیچھے پڑ جانا، بہرحال یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی حدیث کے ساتھ بہرحال یہ انصاف نہیں ہے کہ پورے علم تصوف کو لے کر اس کے پیچھے پڑ جانا، یہ بہرحال حدیث کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ جو بات آپ کو پتہ نہیں، جو ظاہر ہو رہی اتنا ہی کافی سمجھے بھائی۔
تیسری مرتبہ دبوچنے کے بعد چھوڑا تو آپ نے پڑھا، تو اس کا مطلب تیسری مرتبہ دبوچنے کے بعد آپ کے اندر ہمت پیدا ہو گئی۔ اب اس دبوچنے سے ہمت پیدا ہو گئی، یہ اللہ کا کام ہے، امور غیب میں سے اللہ کا کام، اللہ کو چھوڑ دیں بس۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ آیات کی عصر حاضر پر تطبیق پر زیادہ وقت لگائیں، پرانی باتوں کو لے کر انہی کے پیچھے چل پڑنا اور مسالے پہ مسالہ لگانا اور کسی ایک ایک جملے کا اضافہ کرنا، بہرحال یہ کوئی اچھی روش نہیں ہے احادیث کے ساتھ۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ فرجع بہا، فرجع بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر، اس پورے واقعے کو ذہن میں لے کر، ان آیات کو لے کر آپ لوٹے۔ یرجف فؤادہ، آپ کی حالت یہ تھی، آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ ایک روایت میں بوادرو، آپ کے شانے کا، یہ بادرہ کی جمع، بادر کہتے ہیں یہ مونڈا ہو گیا نا، یہ گردن ہو گئی، اس کا جو درمیانی حصہ یہ ہو گیا، تو کبھی کبھی آپ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ حصہ پھڑکنے لگتا ہے، تو حالت خوف میں جس طرح دل دھڑکتا ہے کبھی کبھی یہ بھی پھڑکنے لگتا ہے۔ تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ کے یہ جو گوشت تھا مونڈے اور گردن کے درمیان، یہ بھی پھڑک رہا تھا، آپ کا دل کانپ رہا تھا، آپ کا یہ گوشت بھی پھڑک رہا تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں جب بندے پر مشکل آتی ہے نا تو وہ جاتا کہاں ہے، یہ ذرا دیکھیں۔ فدخل علی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ، آپ سیدھے اماں خدیجہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ رفیقہ حیات ہو تو ایسی ہو، بندے پہ مشکل پیش آئے تو اسباب کی دنیا میں جو اسے یاد آنے والے ہوں، اس کے ماں باپ ہوں، اس کے بہن بھائی ہوں، اس کی رفیقہ حیات ہو، یہ انسان کی بہت بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے۔ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز المرأۃ الصالحہ، وہ عورت ہے جس میں صلاح ہو، صالحہ صلاح ہو، فساد نہ ہو۔ صالح کا لفظ بڑا کلاسیکل ورڈ ہے، جس کے اندر فساد نہ ہو، صلاح۔ اماں خدیجہ اس حدیث پہ پورا اترتی تھی، المرأۃ الصالحہ تھی۔ حضور کسی گھر کے کسی نوکر کے پاس نہیں گئے، اولاد میں سے کسی کے پاس نہیں گئے، کسی اور کے پاس نہیں گئے، غار حرا میں یہ آپ پر کیفیت گزری تو سیدھے رفیق حیات کے پاس پہنچے۔ رفیق حیات کو ہونا بھی ایسا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی رفیق حیات نہیں ہے کہ اس کا میاں اس سے دل کی بات شیئر نہیں کر کے کسی اور سے کرتا ہے، تو اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ رفیق حیات ہو تو ایسی ہو، سیدھے آپ حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لے گئے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ نے کہا زمیلونی، مجھے کوئی چیز اڑا دو، مجھے کوئی چیز اڑا دو، مجھے لحاف چادر کمبل کوئی چیز اڑا دو۔ جب خدیجہ کے پاس گئے تو خدیجہ کو ہی کہا نا رضی اللہ عنہ زمیلونی، تو پھر تو مذکر کا لفظ ہے، وہ بھی جمع کا لفظ۔ حضرت خدیجہ کا آپ اتنا احترام کرتے تھے کہ آپ نے مؤنث کے لیے مذکر کا لفظ بولا، وہ بھی جمع کا لفظ بولا۔ مجھے یہ بات کی، اللہ اکبر۔ تو گھر والوں نے آپ پر لحاف اڑا دیا، کوئی چیز اڑا دی آپ پہ۔ آپ خدیجہ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے لا مالا، آپ نے خدیجہ کو ہی کہا۔ جب آپ نے خدیجہ کو رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا تو پھر گھر میں سے کوئی بھی شخص آپ پر لحاف اڑا سکتا ہے، تو گھر والوں نے آپ پر لحاف ڈال دیا۔ فزملوہ، جب سیدھے آپ پہنچے، آپ کی یہ کیفیت تھی زمیلونی، اور یہ آپ جو تکرار کر رہے تھے یہ بھی خوف کی وجہ سے کر رہے تھے، تو آپ پر چادر اڑا دی گئی۔ اماں خدیجہ نے یہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ یہ دیکھیں، وقت کے نبی ہیں، اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اور خوفزدہ ہے بھائی، کیا نبی خوفزدہ ہوتا ہے؟ ہاں بھائی، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں آتا، قرآن کریم کے اندر نہیں ہے بھائی۔ نبی بشری سطح پر ہوتا ہے، اور نبی کو بشری تقاضے لاحق ہوتے ہیں۔ نبی روتا بھی ہے، نبی ہنستا بھی ہے، نبی کو غم بھی لاحق ہوتے ہیں، نبی کو خوشی بھی ہوتی ہے۔ تمام بشری تقاضے جو انسان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ نبی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ نبی کو اللہ بشری سطح پہ رکھ کر اس مقام تک لے جاتا ہے۔ یہی تو نبی کا کمال ہے کہ اس کے اندر تمام بشری تقاضے ہوتے ہیں، پھر اس کے باوجود
وہ فرشتوں سے اوپر نکل جاتا۔ نبی کو بشری سطح پہ رکھ کے سوچیے، نبی بشری سطح پہ ہوتا ہے، اسے تبھی خوف لاحق ہو سکتا ہے، یہ مقام نبوت کے خلاف نہیں ہے کیونکہ وہ خود بشری سطح کے اوپر ہے۔ نبی بشری سطح سے نکل جائے تو وہ قابل تقلید، قابل اتباع، واجب الاتباع ہستی کیسے بنے؟ انسان تو کہے گا یا اللہ میں عمل نہیں کر سکتا، تیرا نبی تو انسان ہی نہیں، وہ تو انسانوں سے اوپر کوئی اور مخلوق ہے، وہ عمل کر سکتے ہیں، میں تو نہیں کر سکتا۔ اللہ نے نبی کو بشری سطح پر رکھا ہے، بشری تقاضے رکھے ہیں، غم، خوشی، تکلیف، مصیبت، پیاس، بھوک، رونا، ہنسنا، محفل میں بیٹھنا، خلوت میں بیٹھنا، نبی کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہیں نا۔ تو یہ طبی خوف نبی کی نبوت کے مقام کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اسی میں تو نبی کی شان ہے کہ نبی بشری سطح پر ہوتے ہوئے فرشتوں کو کراس کر جاتا ہے، سب سے آگے نکل جاتا ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر لا الہ الا اللہ۔ تو خیر یہاں اتنی بات کافی ہے۔